نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ آج میرا بھی دل چاہا کہ کچھ سیاست پہ بات ہو جائے، تو میں ٹویٹر دیکھ رہا تھا تو میں نے حفیظ اللہ نیازی صاحب بڑے پرانے صحافی ہیں اور سمجھدار آدمی ہیں، زمانہ دیکھا ہوا ہے، تو ان کا ٹویٹ میں پہلے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے، تاریخی جلسہ، تاریخی تقریر ہمارے قومی لیڈروں کا وتیرہ رہا ہے کہ انسانوں کا مجمع دیکھ کر بہک جاتے ہیں، اول فول گفتگو کو فرما جاتے ہیں۔ نواز شریف آج انسانوں کا سمندر دیکھ کر بہکے نہیں، ایک مثبت تاریخی تقریر کی۔ آج سالوں بعد کسی بھی بڑے لیڈر کی تقریر میں مخالفین کے خلاف تضحیک امیز بد زبانی بہتان سے مکمل اجتناب رہا اور مثبت انداز میں اپنے خلاف ماضی میں کی گئی سازشوں پر ملک کو پہنچنے والے نقصان کا بتایا اور ساتھ ہی اپنے مستقبل کا لاہے عمل بھی بتایا۔ اللہ کرے نواز شریف کے مخالف نواز شریف سے کچھ سبق سیکھیں تاکہ گالم گلوچ، حسد، بغض، اناد، جھوٹ، بہتان تراشی سے ان کی سیاست کو چھٹکارا ملے۔ تو میں جناب اس حفیظ اللہ نیازی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں بالکل ان کی رائے کے ساتھ اتفاق رکھتا ہوں، لیکن ہم بطور قوم کیسے سوچتے ہیں؟ ہم جو آنے والا بندہ ہے اس کو بجائے ویلکم کرنے کے ہم اس کے اوپر بہتان تراشی کرتے ہیں۔ اب بہتان تراشی کی حد دیکھیے، پہلا تو سب سے پہلا بہتان جو میاں محمد نواز شریف پہ لگایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ دوائی لینے گیا تھا، دوائی لے کے آ گیا۔ تو دوسرا جی وہ NRO لے کے گیا تھا، اپنی مرضی سے گیا تھا۔ اب اس کے بعد ایک آخری بات ہے کہ جی وہ ڈیل کر کے ہے، وہ ان کے جوتے چاٹ کے آیا ہے۔ مجھے اس بات کی ذرا کوئی بندہ، میں اہل علم اور سیاست سے تعلق رکھنے والے بندوں سے بات کر رہا ہوں جن کو کوئی سوچ سمجھ ہے۔ باقی لونڈے لپاڑے تو بڑے پھرتے ہیں، لونڈے لپاڑے تو ادھر سے ادھر جاتے رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ صرف اپنی جیب کا سوچتے ہیں، جماعت کا نہیں سوچتے۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے NRO لے کے گئے تھے؟ کسی کو نہیں پتا کیا ہوا تھا، صرف آپ بولتے ہیں اس لیے کہ آپ کو نواز شریف کا نام پسند نہیں، اس کا چہرہ پسند نہیں۔ اس کے بعد رہی بات دوائی لینے گیا تھا، واپس آ گیا، تو پہلے اس کے سیاق و سباق کو دیکھنا چاہیے، تحقیق کرنا چاہیے۔ تحقیق کے بعد کے بغیر بات جو کی جاتی ہے وہ ہمیشہ جھوٹ ہوتا ہے۔ جھوٹ کا سہارا، بہتان کا سہارا کسی ایک بندے کے کہنے پہ وہی بات کرتے جانا، یہ ایک مسلمان کے شان نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بلا تحقیق بات نہ کیا کرو، سنی سنائی بات آگے کرنے والا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ تو آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پاکستان میں اس وقت لٹریسی کا ریٹ جو ہے بہت بہتر ہے۔ پہلے تو لوگ اچھا، میں آپ کو یہ بات بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے زیادہ اچھا شعور جو ہے وہ ان پڑھ لوگ رکھتے تھے،
اور وہ جینون بات کرتے تھے. آپ تجزیہ کسی کا کریں، ضرور کریں، کسی نے آپ کے زبان پہ تالا نہیں لگایا ہوا، لیکن میرٹ پہ کریں، کوئی تحقیق کر کے کریں. بغیر بلا تحقیق آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جھوٹ پہ جھوٹ مارنا چاہتے ہیں، بہتان تراشی کرنا چاہتے ہیں، الزام تراشی کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے مذہب کے اندر تہمت لگانے کی سزا بھی سنی ہوگی، کسی کے کریکٹر پہ لگانا. تو مجھے جہاں تک پتا ہے، اس وقت جب یہ باہر جا رہے تھے تو ان کے لیے طیارہ، ایمبولینس وغیرہ منگائی گئی تھی. تو جناب وہ جو محبوب لیڈر تھے سابقہ دور کے، ہم آپ بھی وہ بڑے محبوب ہیں، ان کی جان جا رہی تھی کہ ان کو کسی طریقے سے باہر بھیجے، یہ مار نہ جائے، میرے گلے نہ پڑ جائے. سچی بات تو یہ ہے. تو چلے گئے. اب لوگ کہتے ہیں کہ ڈیل کر کے آئے. چلو ڈیل پہ بات کر لیتے ہیں. ہم ڈیل کر کے آئے ہیں میاں نواز شریف صاحب. آپ مجھے بتائیں کہ اس کے علاوہ کیا حل ہے؟ مان لیا ڈیل کی ہے، تو مجھے یہ بتائیں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کس فوجی ڈکٹیٹر اور کس سیاسی لیڈر نے ڈیل نہیں کی؟ کبھی غور کیا اس بات پہ؟ اور 22 سالہ 23 سالہ محنت کر کے آپ کے اوپر ایک لیڈر لایا گیا. کیا وہ بغیر ڈیل کے آیا تھا؟ کیا وہ ان کے جوتے چاٹنے کے بغیر آیا تھا؟ اس نے جوتے تو چاٹنے، اوپر سے چاٹنے سے ایک طرف رہا، نیچے سے بھی چاٹ دیے. جب دیکھا کام نہیں بنا، پھر الٹا بکواس کرنا پہ. یہ بندہ وہ ہوتا ہے جو ناقص ترین آدمی ہوتا ہے. دوست وہ ہوتا ہے جب بچھڑے تو اس کی غیر موجودگی کے اندر بھی اس کے خلاف بات نہ کرے. تو یہاں تو جناب جب اپنی بات نہیں بنتی، اپنی ذات کی بات نہیں بنتی، تو بڑھ کے مار مار کے گالیاں نکالتے ہیں. یہ انسان کا انسانی شعور ہے. وہ حیوانوں میں اور انسانوں میں فرق پتہ کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ انسان سوچ کے سمجھ کے دوسرے کی عزت کا خیال رکھ کے بولتا ہے. جانور جو ہے جیسے ہی اس کو تکلیف پہنچتی ہے وہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اور اس وقت تک بھونکتا ہے جب تک اس کی یا اس کو مار نہیں دیتا، کوئی بھگا نہیں دیتا، یا جب تک اس کی دل کی تمنا پوری نہیں ہو جاتی. تو بھائی انسانوں کا یہ وتیرہ نہیں ہوتا کبھی بھی. آپ اس کے بعد میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میاں محمد نواز شریف کی دور حکومت جتنے بھی ہیں ان کو دیکھ لیں اور ان کے کاموں کو دیکھ لیں، کام نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے بتائیں کون سی پارٹی نے کیا کام کر کے دیا اس قوم کو اور اس ملک کو؟ مصلحت پسندی ہوتی ہے ہر جگہ، مجبوریاں ہوتی ہیں ہر بندے کی. آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنی اولاد کے ہاتھوں مجبور ہیں. اور سب سے بڑے سیاستدان بھی وہی بندے جن کو گھر سے گالیاں پڑتی ہیں، وہ بعد چوک میں بیٹھ کے سیاستدان بن جاتے ہیں. اس طرح کے سیاستدانوں کی اس ملک کو بالکل ضرورت نہیں ہے. دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ اپنی سوچ کو نکھاریں اور میرٹ پہ کسی کو اچھا یا برا کہیں. اب آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوتا، آپ نے اپنی کانوں سے نہیں سنا ہوتا، آپ نے کوئی آپ کے پاس شہادت موجود نہیں ہوتی. آپ جناب آگے سے آگے آپ پولیٹیکل سائنس کو جب پڑھتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ ایک سب سے پہلے افواہ کو پھیلانے کے لیے ایک طریقہ کار اپنایا جاتا ہے کہ یہ افواہ پھیلا دو بھائی فلاں جگہ. اور یہ افواہیں پھیلانا غیر مسلم لوگوں کا کام ہے. غیر مسلم لوگوں کے جو شاگرد ہیں وہی یہ کام کرتے ہیں. کبھی بھی سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا یا اس پہ عمل کرنا، اور تنقید برائے تنقید، دشمنی برائے دشمنی، یہ ساری باتیں ایک انسان کو زیب نہیں دیتی. اور سیاست کے میدان میں گراؤ جلاؤ کی جو ڈالی گئی ہے روایت، وہ کس نے ڈالی ہے؟ عدم برداشت اس دور کے اندر کس نے پیدا کیا؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ اس میں ایک ہی نام آتا ہے جو نام آپ سننا نہیں چاہتے. آپ کو بہت برا لگ رہا ہوگا، لیکن میں بڑے ہی نیوٹرل رہ کے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ ہے، اس کا ذات
ہر بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کے بعد معافی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین سے آسمان تک لگا لو گناہ کے ڈھیر، لیکن سچے توبہ کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ اب کون سا فرشتہ آپ کو چاہیے اس پاکستان میں حکومت کرنے کے لیے جو آپ کے اوپر چاہیے؟ غیر ملکی چاہیے، وہ برطانیہ کو بڑی مشکل سے نکالا تھا، محمد علی جناح صاحب نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے والدین ہجرت کر کے آئے تھے ڈسٹرکٹ جلندھر سے، جو زیادتیاں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں وہ کوئی ان کو سن لے دل سے تو روئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عورتوں کے بوب تک، پستان تک سکھوں نے کاٹے، عزتیں لوٹی گئیں، بے بہا قتل کیے گئے۔ اس دن بارش ہو رہی تھی، جب ہجرت ہو رہی تھی کنٹینیوسلی بارش ہوتی تھی تو بارش کے اندر خون ہی خون نظر آتا تھا۔ اب آپ نئی نسل ہیں، آپ کے پاس موبائل ہے اور میڈیا ہے، جو کوئی بکتا ہے اس کے پیچھے آپ لگ جاتے ہیں۔ آپ ہوش کے ناخن لیں، آپ اپنا مستقبل تباہ کر رہے ہیں، آپ کسی لیڈر کا فیور بالکل نہیں کر رہے، اور جس لیڈر کی فیور اس طرح کر رہے ہیں شخص پرستی سے، وہ بھی آپ ایک گناہ کر رہے ہیں۔ شخص پرستی بھی اسلام میں منع ہے۔ اب آتے ہیں ملک و قوم کی ترقی۔ اب سارا جہان یہ کہہ رہا ہے جی وہ کنٹینیوٹی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کی ہے، انہوں نے سب سے زیادہ مہنگائی کی ہے۔ تو مہنگائی کیوں کی ہے، کیوں ہوئی ہے، کبھی غور کیا ہے اس بات کے اوپر؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو رشوت ستانی ہے، حرام خوری ہے، اپنی جیب کی فکر ہے، بیسک وجہ اس کی یہ ہے 1947 سے شروع ہو جائے۔ سب نے اپنی جیب کے لیے کام کیا، کسی نے ملک کے لیے نہیں کام کیا۔ اگر وہ کوئی بندے کا کام نظر آتا ہے تو میاں محمد نواز شریف کا سامنے کام آتا ہے۔ میں کوئی فیور نہیں کر رہا میاں نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف کی، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ بڑے فرشتے ہیں، کمیاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں، لیکن ایک 99% کمیوں والا ہے، ایک بندے کے اندر صرف 10% یا 5% غلطی ہیں۔ تو کیا کس کو اپنانا پڑے گا؟ جو اویلیبل سٹاف ہوتا ہے دنیا کے اندر موجود، اسی سے کام لیا جاتا ہے، یہی ایک اچھی بات ہے۔ اگر گاندا آپ کبھی گھر میں لے کے آئے اٹھا کے، کبھی آپ نے گلی ہوئی سبزی لی ہے، کبھی گندا گوشت اٹھا کے کھایا ہے؟ وہ تو کتے ہی کھاتے ہیں، وہ جانور ہیں، انسان کے لیے تو نہیں بنا مردہ گوشت، مردہ گوشت مسلمان کے لیے تو ویسے ہی حرام ہے۔ تو آپ ایسے لوگوں سے بچیں جو آپ کے کردار کو خوشی کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں چلتا، جب کسی کو کوئی بندہ نشے پہ لگاتا ہے نا تو پلے سے دیتا ہے، وہ نشہ جب نشے پہ وہ لگ جاتا ہے، لگاتا ہے اس لیے ہے کہ جب یہ لگ جائے گا، عادی ہو جائے گا نا، تو یہ میرے پاس ہی آئے گا۔ میں نے یہ فلموں میں بھی دیکھا ہے، ظاہری طور پہ بھی دیکھا ہے کہ نشہ کرنے والے لوگ اپنے گھر کی ہر چیز بیچ کے نشے والے کے در پہ پڑے ہوتے ہیں، کسی طرح ایک پڑیا مجھے دے دو۔ تو بھائی آپ خود ایک انسان ہیں، شعور کے ساتھ سوچیں، شعور بیدار کریں۔ کیا اچھا اب کسوٹی کیا ہے ہمارے پاس کسی بندے کے کردار کو جانچنے کے لیے؟ آپ کے پاس کسوٹی صرف اور صرف شریعت ہے۔ شریعت کے مطابق جو بہتر آدمی موجود ہے دنیا کے اندر، اس پاکستان کے اندر، اس کو موقع دینا چاہیے، چاہے ڈیل ہے یا ڈھیل ہے۔ یہ باتیں اتنی پرانی اور گندی ہو گئی ہیں کہ اس کو کرتا ہوا بندہ اچھا نہیں لگتا، لیکن وقت کے ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ بندہ سیکھتا ہے۔ جب جیسے جیسے سیکھتا ہے، سیکھتا اس لیے اس نے اپنی آزمائشیں پوری کی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کو مختلف مسائل پیش آ چکے ہوتے ہیں، وہ ان کا مسائل کا حل جانتا ہوتا ہے۔ ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں گھر سے آتے ہیں اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے ایک بزرگ کو کہا کہ جی حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعور کو کتب بنا کے بھجوا دیا تھا۔ تو وہ بزرگ میرے محسن، میرے استاد محترم روحانی فرمانے لگے، جمیل صاحب
اس کو کتب تو بنا کے بھجوا دیا تھا، لیکن وہ کتب والے کام نہیں جانتا تھا. جو ٹریننگ اس کی پہلے ہونی چاہیے تھی وہ بعد میں ہوئی. وہ ٹریننگ بھی کرتا رہا اور کتب والے کام بھی کرتا رہا. نکلا کیا کہ اگر اس نے پہلے ٹریننگ کی ہوتی، جاتے ہی وہ کتب کی کرسی پہ بیٹھ کے صحیح ترین کام کرتا. اب ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو ہی بادشاہ سلامت بنا دیں، اور اس کی زبان سے نکلا ہوا بات جو ہے اس کو قانون بنا دیں. وہی قانون ہے بھائی. آئین پاکستان کی دھجکیاں اڑا دی آپ نے، حکمرانوں نے، اس میں سب شامل ہیں. اور وہ ججز، ان کا قبروں میں کیا حال ہوگا، ان کی اولاد کے کیا حال ہوگا، ان کا اپنا کیا حال ہوگا، یہ آپ کے سامنے ہوگا سارا کچھ. مجھے یاد ہے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تو جناب چیف جسٹس محترم چودھری افتخار صاحب وہاں واک کر رہے تھے لندن میں، تو وہ لڑکے آئے گاڑی پہ، انہوں نے دور سے کہا چیف صاحب. اس نے کہا مجھے کچھ سنا نہیں، گاڑی یہ کہتا کہتا وہ گاڑی کے پاس چلا گیا، اور انہوں نے ایک بہت بڑی گالی دی اس کو، چیف جسٹس کو، اور کہا کہ تسی بڑے اے آگے ہو. اچھا وہ آگے سے کہتا اچھا ٹھیک ہے. وہ ساتھ ایک دیوار کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، ادھر جا کے پھر چلنا شروع ہو گیا. اب کہاں گئی وہ چیف جسٹس سی؟ اسی طرح بھائی آپ نے مرنا ہے، اپنا اپنا حساب دینا ہے. کسی کو قبر میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش نہ کریں، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کون حقدار ہے اس وقت حکمرانی کا. تو مجھے تو میاں محمد نواز شریف سے بہتر آدمی نہیں نظر آتا. میں نے بالکل لوگوں میں یہ کہہ دیا تھا کہ جب تک میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان میں نہیں آتے اس وقت تک وہ میرا لیڈر نہیں ہے. جس دن پاکستان آ جائے گا، یہاں رہے گا، ہماری جیسی سہولتیں اور ہمارے جو سہولتیں ہمیں میسر ہیں اور ہمیں جو یہاں پہ مسائل درپیش ہیں، جو اس چکی میں ہم پیس رہے ہیں، وہ ساتھ ہمیں دیکھے گا، لیکن اور ہمارے ساتھ رہے گا، تو پھر وہ میرا لیڈر ہے. ادروائز میں اس کو لیڈر نہیں مانتا. تو اس لیڈر کو کچھ ایسی نادیدہ قوتیں تھیں جنہوں نے ابھی تک نہیں آنے دیا تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ لیڈر یہاں آ کے کیا کرتا ہے. کیا پہلے سے زیادہ جو انہوں نے تقریر فرمائی ہے اس میں تو انہوں نے کہا ہے ہمیں دگنا کام کرنا ہوگا. تیسرا یہ ہے کہ ان کے اندر بہت برداشت میں نے دیکھی ہے، متانت دیکھی ہے، کسی کے لیے انہوں نے برا نہیں کہا. اور ہمیشہ ایک بات ان کی مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ میں سارا کچھ اپنے مسائل جو ہیں اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں. جب اس میں ان کو جھوٹے کیس بنائے گئے، وہ چیف جسٹس صاحب جب ثاقب صاحب تھے، انہوں نے حرام خوریاں کی، 2 3 4 جج ساتھ ملے ہوئے تھے، جو بھی کیا بہت غلط کیا. اس کی تردیدیں بھی آ چکی ہیں، معذرت بھی آئی ہے. ثاقب نثار خود ہی یہ کہہ چکا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کبھی کبھی ضمیر بولتا ہے بندے کا. پوری قوم کو پتا ہے کہ غلط بنایا گیا، اس کے اوپر غلط کیا گیا. اب کیا غلط کرتے ہی رہیں گے ہم؟ کیا اس ملک کو چلانا ہے اپنے کہ نہیں چلانا؟ اس ملک کو چلنے دیں. آپ کو جو لیڈر بہتر لگتا ہے آپ اس کی فیور کریں، کھل کے آئیں اور اس کو ووٹ دیں. لیکن ووٹ دیتے وقت ضرور یہ بات سوچ لیں کہ جس بندے کو میں ووٹ دے رہا ہوں کیا وہ میری بات سنے گا، کیا اس ملک کو قوم کے لیے کام کرے گا. خاص طور پہ یہاں مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ وکلا حضرات، برادری ہے میری بار ہماری ماں ہوتی ہے، بھائی ہیں سارے. ہر جو نہ پہنچ رکھنے والا وکیل ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اوپر ہر وقت ہر بار ایک مافیا ہے جو مسلط کیا جاتا ہے. میں ان وکلا حضرات سے، خاص طور نوجوان وکلا حضرات سے یہ کہتا ہوں، آپ ایسے بندے کو ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ آپ اس کی روٹیاں کیوں پھاڑتے ہیں؟ آپ اس سے 2 4 پیسے لے کے اس کو ووٹ کیوں کرتے ہیں جس کو آپ جانتے نہیں ہیں؟ مافیا تو پیدا ہوں گے، آپ خود کرتے ہیں.
اب مجھے بتائیں کہ کون سا صدر آیا تھا لاہور بار کا، کون سا جنرل سیکرٹری آیا تھا جنہوں نے عام وکیل کے لیے کام کیا، عام چھوڑ دیں وکیلوں کے لیے وہ کام کیا، کو مسجد بنا دی، کو کولر لگا دیا، آپ کے بیٹھنے کی جگہ ٹھیک کر دی، کو آپ کا وظیفہ لگوا دیا، آپ کی کو پینشن لگوا دی۔ سندھ بار نے 17 گریڈ کے درجے کی ٹریٹمنٹ ہاسپٹل سے لی ہوئی ہے اور ان کو ملتی ہے۔ پنجاب بار نے یہ کام کیا؟ آپ اپنے فوائد کو نہیں دیکھتے، آپ ایک کھلڑ بازی میں پڑ جاتے ہیں، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، فلانے نے ووٹ دینا بھائی، فلانے نے ووٹ دینا۔ اسی طرح آپ قومی لیول پہ کرتے ہیں، اسی طرح آپ صوبائی لیول پہ کرتے ہیں۔ بندے کی پہچان کرنا اشد ضروری ہے زندگی کو آسان بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو سکون سے رہنے کے لیے۔ بندوں کو پہچانے، یہاں ہر قسم کا مداری آتا ہے سیاست کے میدان میں اور ڈگڈگی بجاتا ہے، اور ہمیشہ جب کوئی تماشا ہم لگاتے تھے، ہم چھوٹے شہروں میں دیکھتے تھے ڈگڈگی بجاتا تھا تو سارے ویلے لوگ وہاں جمع ہو جاتے تھے اور گھنٹوں وہ بکواس کرتا رہتا تھا، تو گھنٹوں وہ بیٹھے ہیں وہاں سن رہے ہیں اس کی باتیں، جادو ٹونا، اس کی شبد و بازی۔ کیا آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے زندگی میں؟ زندگی بہت چھوٹی ہے۔ آپ بندوں کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ بندوں کو نہیں پہچانتے، پہچان کے ان بندوں کو جو عزت کے قابل لوگ ان کو عزت نہیں دیتے، تو یہ آپ کا فیلیور ہے، آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے، آپ کبھی بھی اس کو معاشرے کو اور امن نہیں بنا سکتے جب تک کسی بندے کی پہچان نہیں آپ رکھتے۔ آپ کے سامنے ایک بندہ پھر رہا ہے، پیدا ہوا ہے، اس کے بعد اس کا سارا امن آپ کے سامنے معاشرے میں پھرتا رہا ہے، اس کو آپ نہیں پہچان پا رہے، ڈگڈی لے کے آ گیا، اس کے پاس پیسے ہیں اور وہ باہر فارن سے لے گیا ہے، کدھر سے لے گیا، فارن فنڈنگ لے آیا ہے، یہاں پہ آ کے مسلط ہو گیا اور ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں مجھے یہ کہیں گے، گالیاں نکالیں گے، کہیں گے کیا؟ نکالیں آپ بھائی، جتنی آپ نکال سکتے ہیں۔ آپ میرے گناہ آپ کی طرف چلے جائیں گے اور آپ کی نیکیاں میرے ہاتھ آ جائیں گی۔ میں تو خوش ہوں اس بات پہ اور ہمیشہ خوش ہوتا ہوں۔ ہمیشہ میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ ایسا رول ادا کریں جس میں کبھی کجی نہ ہو، کوئی آپ کو پوری زندگی میں آ کے یہ نہ کہے کہ آپ نے کیا کیا۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں، 5-7% تک قابل معافی ہے، لیکن بلنڈر کبھی معاف نہیں کیے جاتے، نہ قوموں کو نہ کسی شخص کو۔ آپ اپنی ذاتی زندگی کو دیکھیں کہ آپ جھوٹ بولنا پسند کرتے ہیں، آپ لوگوں کو فراڈ دینا پسند کرتے ہیں، یا یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی فراڈ کرے، آپ سے کوئی ٹھگی لگائے؟ بالکل نہیں۔ میرا تو یہ یقین ہے کہ آپ اپنے لیے یہ پسند نہیں کریں گے۔ جب آپ اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتے تو لوگوں کے لیے بھی یہ پسند نہ کریں۔ لوگوں کے لیے ناپسند کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایسے بندے کو ایسی جگہ پہ سیاست میں آنے ہی نہ دیں، اس کو اتنا پروٹوکول دیں ہی نہ کہ اس کا دماغ خراب ہو جائے۔ بڑے بڑوں کا دماغ خراب ہوا ہے۔ آپ مسلمانوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، اس کے بعد آپ غیر مسلموں کی پڑھ کے دیکھ لیں، ہٹلر کو دیکھ لیں، یا کسی بھی بد دماغ بندے کو دیکھ لیں۔ ایسے لوگ ہیں جو بہت اچھے تھے، لیکن جب یہ کرسی پہ بیٹھے، ان کے ہاتھ میں حکومت آئی تو ان کے تیور ہی چینج ہو گئے۔ انسان وہ ہوتا ہے جس کے تیور نہ چینج ہو، اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ آپ سارے مسلمان ہیں، باقی منورٹیز جو ہیں، عیسائی جو ہیں، انجیل میں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا۔ کسی دوست نے مجھے کہا تھا عیسائی کبھی جھوٹ نہیں بولتا اگر کمٹمنٹ کرے۔ اب مسلمان کی مثال کوئی نہیں دیتا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ جب مسلمان کا نام لیا جاتا ہے تو سارے سمجھتے ہیں او ٹھیک ہے بھائی، یہ مسلمان ہے، اس طرح نہ ہونا ہے۔ بھائی مسلمانوں نے بڑی اچھی تاریخ بنائی، بڑی عزت پائی،
آدھی دنیا سے زیادہ پہ حکومت کی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ لونڈے لپاڑے لے کے آتے رہیں گے سیاست کے اندر. یہ بات محلے سے شروع ہوتی ہے، کونسلر سے شروع ہوتی ہے، ایم پی اے، اس کے بعد ایم این اے بنتے ہیں. جب آپ کونسلر، ایم پی اے، ایم این اے صحیح چن کے بھیجیں گے، وہ غلط بندے کو ووٹ نہیں کریں گے. تو جناب یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس معاشرے کے اندر جو عدم برداشت پیدا کی گئی ہے، اس کے لیے میں امن کا پیغام دیتا ہوں کہ ہر ایک کو انسان سمجھے. انسان سب برابر ہیں اللہ کے ہاں. صرف بڑا بہتر بڑا وہ ہے جو تقوی میں بڑھ کے ہے. آپ سب نے مر جانا ہے. کمر میں بڑی عذاب کے جو شنیدے ہیں نا، لوگ یہاں سمجھتے ہیں. ایک ہمارے گاؤں کی ایک خاتون تھی، وہ میری والدہ محترمہ سے کہا کہ نماز روز پڑھا کر. تو وہ آگے سے پتہ کیا کہتی پنجابی میں؟ بی بی جی اے جان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا. تو آنکھوں پہ پردہ علم والے لوگ اگر ڈال لیں تو پھر بہت برا حال ہے. یہ وہ پاکستان ہے جس کو ہم اسلام کا قلعہ کہتے تھے. پاکستان کا نام سے لوگ ڈرتے تھے. آج آپ نے دیکھا ہے پاکستان کی طرح. پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. اس آزاد ملک کے اندر آزاد رہ کر، آزاد نمازیں پڑھ کر آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کیا کریں. 3 وقت کی روٹی کھاتے ہیں آپ. ان لوگوں کا خیال کریں جن کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہیں. کتنے لوگ ہیں آپ میں سے امیر لوگ جو شام کو کھانا لے کے باہر نکلتے ہیں کہ کوئی بھوکا نہ ہو. بھائی آپ لوگ انسان ہی بن جائیں. مسلمان نہیں بنتے تو انسان ہی بن جائے. تو انسان ہمیشہ دوسرے انسان کا خیال کرتا ہے. لڑتا کون ہے؟ جانور آپس میں. کتا کتے کا ویری ہوندا ہے، سنڈا سنڈے کا ویری ہوندا ہے. اسی پنڈ تھاں دے رہنے والے لوگ ہی ہیں. تو ہاں اکاؤنٹبلٹی ہونی چاہیے کہ بندے کا معیار ہونا چاہیے. جس کا معیار نہیں، اکاؤنٹبلٹی نہیں ہے، اس کو لوگ کہتے ہیں شورا. شورا پینے والا اس کو جہاں شورا ملتا ہے پہنچ جاتا ہے. تو بھائی میں آپ پہ یہ چھوڑتا ہوں. میں کسی کی فیور نہیں کر رہا، لیکن گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس محلے میں ہے جو سب سے بہتر آدمی ہے اس کو کونسلر چنیں. اس کے بعد جو بہتر آدمی ہے اس کو ایم پی اے کی ووٹ دیں. اس کے بعد بہتر آدمی جو آپ کو بتائے تحقیق کریں، اس کے کردار کے بارے میں جانیں، اس کو ایم این اے کی شیٹ دیں. یہ لوگ یہاں سے آپ میں سے چن کے جب جائیں گے تو وزیر اعظم بھی ایک ٹھیک آدمی کو چنیں گے. اور ملک کی ترقی اور قوم کی ترقی، یہ بھوک، یہ ننگ، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں جب آپ کی نیت ٹھیک ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹی سی لفظوں میں حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. جس دن ہم اپنی نیت ٹھیک کر لیں گے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، ریڈی ویلے سے لے کے وزیر اعظم تک اور پریزیڈنٹ تک، تو ہم ایک زندہ قوم بن جائیں گے. اور اس سے بہتر خوشحال سوسائٹی کہیں نہیں ہوگی، بلکہ لوگ باہر سے آئیں گے یہاں سکون کرنے کے لیے، یہاں کام کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. میں نے کچھ زیادہ ٹائم لے لیا ہے. میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ مجھے سنتے ہیں، لیکن پھر گزارش کروں گا کہ سن کے اس پہ ریمارکس بھی دیجیے، اور یہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے تاکہ آپ کی ہماری ملاقات جلدی بر وقت ہو سکے. تھینک یو ویری مچ. آئی لو یو ٹو آل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.